بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں عسکری کارروائی کے لیے امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی ٹی وی HBO پر اینکر جوناتھن سوان کو انٹرویو میں عمران خان نے یہ بات کہی۔ اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ امریکی حکومت کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ CIA کے ذریعے پاکستان سے سرحد پار تخریب کاروں پر کارروائیاں کرے؟ اس سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ بالکل بھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ ہم امریکہ کو پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے کوئی اڈا نہیں دیں گے۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اینکر کو یہ دو ٹوک جواب وائرل ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ انٹرویو دوستوں پاکستانی وقت کے مطابق سوموار یا پیر کی صبح 3 بجے نشر ہوگا۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ایران میں سخت گیر نظریات کے حامل اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ امیدوار ابراہیم رئیسی کو صدارتی الیکشن میں برتری حاصل ہو گئی ہے۔ ایران کے صدارتی الیکشن میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور حسب توقع سخت گیر نظریات کے حامل ابراہیم رئیسی کو برتری حاصل ہو گئی ہے۔ انتخابات میں 7 امیدوار میدان میں تھے، تاہم اصل مقابلہ 4 امیدواروں کے درمیان تھا۔ گو ابھی تک سرکاری طور پر کامیاب امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم ایران کے سبکدوش ہونے والے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ پرامن الیکشن کے ذریعے نئے صدر کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ میں کامیاب امیدوار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے نئے صدر کا نام نہیں لیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کس نے الیکشن میں درکار ووٹ حاصل کر لیے اور عوام نے کس کو آج منتخب کیا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی کے برعکس دیگر 2 سخت گیر امیدواروں محسن رضائی اور امیر حسین غازی زادہ ہاشمی نے ابراہیم رئیسی کو نام لے کر مبارکباد دی۔ اسی طرح صدارتی الیکشن میں حصہ لینے والے اصلاح پسند امیدوار عبدالناصر حماتی نے بھی ٹوئٹر پر ابراہیم رئیسی کو نام لے کر کامیابی پر مبارکباد دی۔ دوستو، عبدالناصر حماتی مرکزی بینک کے سابق گورنر بھی تھے۔ 60 سالہ ابراہیم رئیسی انقلاب ایران کے فوراً بعد سے ہی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ صرف 20 سال کی عمر میں 2 صوبوں کے پروسیکیوٹر رہے اور ترقی کرتے کرتے دارالحکومت کے نائب پروسیکیوٹر اور پھر چیف پروسیکیوٹر مقرر ہوئے۔ بعد میں 10 سال تک نائب عدلیہ کے سربراہ رہے اور 2019 سے اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حالیہ صدارتی الیکشن کی مہم کے دوران بھی ابراہیم رئیسی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل رہی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اپوزیشن جماعتیں ابراہیم رئیسی پر سیاسی قیدیوں کو پھانسی کی سزا دینے کا الزام لگاتی رہی ہیں، اور اسی الزام کے تحت ہی امریکہ نے بھی ابراہیم رئیسی پر پابندی عائد کی تھی۔ فرانسیسی صدر کو ایک مرتبہ پھر بے انتہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانسیسی صدر میکرون ایک اسکول کا دورہ کر رہے تھے اور اس دورے کے دوران ایک بچی نے ان سے سوال کیا کہ اب آپ کو تھپڑ کھانے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے اور اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ فرانسیسی صدر کا یہ دورہ ملک میں براہ راست نشر کیا جا رہا تھا، جس کے باعث میکرون کو بے انتہا شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بچی کے اس سوال پر فرانسیسی صدر نے کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ میں اب ٹھیک ہوں اور تھپڑ مارنا کوئی تفریحی عمل نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے۔
اور کسی کو بھی اس طرح تھپڑ مارنا اچھی بات نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسکول کے صحن میں بھی یہ اچھا عمل نہیں ہے، جبکہ جس شخص نے مجھے تھپڑ مارا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ صدر میکرون کے ساتھ یہ واقعہ تب پیش آیا جب وہ ایک قصبے میں واقع ایک اسکول کا دورہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی فرانسیسی صدر کے ساتھ ایک واقعہ آج سے 10 روز قبل پیش آیا تھا، جس میں ایک نوجوان نے فرانسیسی صدر میکرون کو مصافحہ کرنے کے بعد تھپڑ رسید کر دیا تھا، اور اب ایک بچی نے بڑے ہی پیارے انداز سے اس سے بھی زیادہ زوردار زناٹے دار فرانسیسی صدر کو رسید کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ کے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے 1 لاکھ سے زائد افراد پر سروے کے بعد کہا ہے کہ فضائی آلودگی نابینا پن کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ فضائی آلودگی کا ایک نیا ہولناک پہلو سامنے آیا ہے، یہ بالخصوص ادھیڑ عمر اور بوڑھے افراد کی بصارت چھین سکتی ہے۔ ایک طویل سروے سے معلوم ہوا ہے کہ آلودہ ہوا میں پایا جانے والے باریک ذرات دھیرے دھیرے آنکھوں کو نقصان پہنچا کر اس ناقابل تلافی کیفیت تک لے آتے ہیں جسے میکیولر ڈی جنریشن کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں مستقل نابینا پن بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے سائنسی اداروں کی ایک ٹیم نے 2006 سے 2020 تک 1,16,000 افراد کا مطالعہ کیا۔ ان میں مختلف عمروں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ اس دوران ان افراد کی آنکھوں کا مسلسل معائنہ بھی کیا جاتا رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ میکیولر ڈی جنریشن عمر رسیدہ افراد میں مستقل نابینا پن کا ایک مرض ہے، جس میں آنکھوں کی پشت پر خون کی باریک رگیں رسنے لگتی ہیں اور ان میں چربی اور پروٹین کے باریک لوتھڑے جمع ہونے لگتے ہیں۔ اس صبر آزما مطالعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ فضائی آلودگی والی جگہوں پر ایک عرصے تک رہ رہے تھے، انہوں نے خود بتایا کہ وہ میکیولر ڈی جنریشن کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس طرح 1 لاکھ سے زائد افراد پر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فضائی آلودگی کے ذرات دھیرے دھیرے آنکھوں میں آکسیجن کا نفوذ کم کر دیتے ہیں۔ PM2.5 مائکرو میٹر باریک ذرات سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک جانب تو یہ آنکھوں کو متاثر کر رہے ہیں، تو دوسری جانب یہ سانس کی نالی سے پھیپھڑوں اور دل کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ تاہم ماہرین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے شہروں اور ممالک سے فضائی آلودگی پر قابو پا لیں تو بچ جائیں گے۔ چائنا میں حالیہ عرصے میں علیحدگی کے لیے درخواست دینے والے جوڑوں کی شرح میں ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ بنایا گیا ایک نیا قانون ہے۔ اس قانون کے تحت طلاق کے عمل کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے، چنانچہ لوگ اس قانون کے لاگو ہونے سے پہلے ہی علیحدگی کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں۔ بڑے ہی عجیب لوگ ہیں دوستو۔ بہرحال علیحدگی کے نئے قانون میں جوڑے کے علیحدگی کی درخواست دینے کے بعد 30 دن کے اندر اگر ایک فریق علیحدگی کے معاہدے کو ختم کر دیتا ہے تو طلاق ختم ہو جائے گی اور ان کی شادی دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے فریق کو دوبارہ درخواست دے کر 30 دن کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر عدالت سے رجوع کرنا ہوگا، جو کہ بہت ہی طویل اور مہنگا پروسیس ہے۔ جاپانی حکومت کی جانب سے کیے گئے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ملک میں 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد پہلی بار 80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ مجموعی طور پر 80,450 افراد کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ اس تعداد میں پچھلے سال کے مقابلے میں 9,176 کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 سال یا اس سے بڑی عمر والوں میں 88% یا 70,975 خواتین ہیں، جبکہ بقیہ 9,475 مرد ہیں۔ 1963 میں 100 سال کی عمر والے افراد کی تعداد صرف 153 تھی۔ پہلی بار 1998 میں ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہوئی تھی۔ جاپان کی معمر ترین شہری 170 سالہ تانا کاکو ہیں، جو فوکووکا شہر کے ایک دیکھ بھال مرکز میں رہتی ہیں۔ تانا کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے بھی دنیا کا معمر ترین فرد قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طویل عمری کا راز مزیدار کھانے کھانا اور ذہن کو چکنا رکھنے کے لیے حساب کتاب کرتے رہنا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ وینس سیارے میں کچھ ایسے آثار دریافت ہوئے ہیں جو زندگی کا اشارہ دیتے ہیں۔
زمین کے پڑوسی یا جڑواں سیارے وینس کے ماحول میں کچھ ایسی زہریلی گیس دریافت ہوئی ہے جو زندگی کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ وینس سیارے کے حوالے سے یہ بات ماہرین نے ٹیلی اسکوپ سے کیے جانے والے مشاہدے کے بعد کی۔ اگر یہاں زندگی کے آثار دریافت ہوئے تو مستقبل میں وینس سیارے پر سائنسی ماہرین کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وینس سیارہ چونکہ سورج کے بہت ہی پاس ہے تو یہاں کا درجہ حرارت دیگر سیاروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر زہریلے اثرات یعنی گیسز کا اخراج ہو رہا ہے۔ دوستو، ماہرین نے وینس سیارے پر زندگی کی تلاش کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے، بس ٹیلی اسکوپ سے معائنہ کیا اور پھر جمع ہونے والے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹ مرتب کی۔ وینس سیارے پر فوسفوفین کیمیکل پایا گیا ہے جو کہ کسی ماحول کی نشاندہی کرتا ہے اور اس بات کی جانب اشارہ بھی ہے کہ وہاں پر کوئی مخلوق آباد ہے یا پھر انسان زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ فوسفوفین نامی یہ کیمیکل زمین پر صنعتی استعمال کے لیے تیار کیا جاتا ہے یا پھر آکسیجن فری ماحول میں نشو و نما پاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس سال کورونا کی عالمی وبا کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مجموعی طور پر کسی بھی اگلی عالمی وبا کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، اور یہ بات اگلی کسی بھی وبا کو زیادہ خطرناک اور ہلاکت خیز بنا سکتی ہے۔ اگرچہ ماہرین نے ابتدائی دنوں میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ کورونا کی بیماری بہت جلد ایک عالمی وبا میں بدل سکتی ہے، لیکن پیشتر حکومتوں نے اس خبرداری کو نظر انداز کیے رکھا، یہاں تک کہ ان ملکوں میں کورونا کا پھیلاؤ قابو سے باہر ہو گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اگر یہی رویہ جاری رہا تو اگلی کوئی بھی عالمی وبا کورونا کے موجودہ عالمگیر پھیلاؤ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پچھلے 100 سال کے دوران اس دنیا کو 10 مرتبہ عالمی وباؤں کا سامنا رہا ہے۔ 1918 میں اسپینش فلو کی عالمی وبا سب سے زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہوئی، جس نے 5 کروڑ سے زیادہ انسانی جانوں کا خراج وصول کیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہر صدی میں اوسطاً 3 بڑی عالمی وبائیں آتی ہیں۔ اگر انہی اندازوں کو بنیاد بنا لیا جائے تو اگلی عالمی وبا آئندہ 5 سال سے لے کر 30 سال تک کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اگرچہ ایسا ہونا ضروری بھی نہیں، لیکن اسی امکان کے باعث وبا کے لیے تیار رہنا اشد ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔